سنت آستانہ علیہ سمندری شریف۔ اب اونٹ 20 سال سے زائد کا عرصہ اس نے مالکوں کی خدمت کی، ایک شہر سے دوسری شہر کی جانب لے کر گئے۔ یہ بھی ایک بڑا وسیع باب ہے۔ تو اب یہ تھا کہ اس گھر میں شادی کا فنکشن کوئی چلنے کو تھا، تو وہ آپس میں پلان بنا رہے تھے کہ اسی کو اس دفعہ ذبح کر کے دعوت کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں اس کو لکھا ہے کہ وہ ہم حاضر تھے بارگاہ میں، تو وہ اونٹ آیا اور حضور کے مبارک کانوں کے قریب اس نے منہ کیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور اس نے آگے عرض کیا اچھا وہ سرکار سوال فرما رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ کہہ رہا ہے، اور اتنے میں جانا علیہ السلام نے فرمایا اے اونٹ، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرے جھوٹ کا وبال تجھ پر، اور اگر تو سچ بول رہا ہے تو فکر نہ کر۔ ہائے ہائے، اب یہاں بہت بڑی آس ہے، پھر فکر نہ کر، تو وہاں فریاد لایا ہے جہاں کوئی نامراد نہیں جاتا۔ اونٹوں کو فریاد لانے پر اتنی تسلیاں ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا اپنے بارے، ہمارا اپنے بارے؟ تو وہاں فریاد لایا ہے جہاں فریادی نامراد نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے کہ یہ کوئی ماجرا ہوگا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا یہ کہہ رہا 20-25 سال خدمت کری ہے اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ پکانا چاہتے، میں بھاگ کے آ گیا۔ اونٹ بھی کتنی سونی بانٹ کی تھی، یہ سبق پڑھایا۔ یہ کس کالج یونیورسٹی کا، کس مدرسے اور کس فرقے کا اونٹ تھا؟ کیوں بھائی؟ یہ کس مکتبہ فکر کا تھا کہ وہ کاٹنے لگے ہیں اور یہ بچنے کے لیے حضور کے دربار میں آ گیا؟ عشق عشق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور کے دربار میں حاضر ہو، اور پھر مالکوں نے تسلی دی۔ اتنے میں اس اونٹ کے برسا ڈھونڈتے ڈھنڈاتے یہاں پہنچے، اس کی کل سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ملا ہے، وہاں بیٹھ جاؤ، تمہارا ہے؟ اس کی جی ہاں۔ تو یہ تو ہمیں شکایت لگانے آیا ہے۔ مجھے اس جملے کا بڑا لطف آتا ہے، شکایت لگانے آیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا آسمان ہو، سبحان، یہ شکایت لگانے ہیں جی حضور کیا ہما یہ اتنے سال سے خدمت کر رہا اور ایسے اور ایسے اور بوڑھے ہو گیا، اور اب تو عرض کی اللہ کی قسم یہ سچ بول رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس دربار میں تو جانور بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور عرض کی سچ کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا اب کیا ہے، تم اسے پکانا ہی چاہتے ہو؟ اس کی ضرورت کامدہ نہیں دیا، کامدہ نہیں دیا۔ تو فرمایا اگر یہ تمہارے کام کا نہیں ہے تو ہمیں بیچ دو، بیچ دو، یہ نہیں ہے کہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے کیا دام لیں گے اس کے؟ حضور ہم آپ سے پیسے لیں گے۔ فرمان نہیں، ہم فری میں نہیں لیں گے، اسے خریدیں گے۔ اور یہ میرا ذوق ہے کہ گویا آج یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جب ساڑھے بوئے تے آئے اسی ہوتا مول پائی جائے۔ جو ہمارے دروازے پہ آ جائے ہم اس کا مول ڈال دیتے ہیں۔ 100 درہم میں، بہت اماؤنٹ ہے، بہت مالیت ہے، 100 درہم میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کو خریدا۔ اور اگلی بات، اس کا ہر جملہ ہی ایسا ہے، آپ میرے پاس رکنے کی نہیں ہے، اس کا ہر جملہ ایسا کہ اس پہ بولا جائے تو کب تک بولا جائے،
اب جب ان سے 100 روپے میں خرید لیا اور خرید کے فرمایا اے اونٹ اب تو ہمارا ہے، کیا جملے ہیں، بس اور کیا چاہیے؟ اور کیا؟ 100 سالہ زندگی بھی ہو، 200 سالہ زندگی بھی ہو، اور بندہ بیٹھا رہے کہ حضور میں آپ کا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق اہل سنت، آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان۔ 200 سال تک بھی بندہ بیٹھا رہے حضور میں آپ کا ہوں، آپ کا ہوں، اور آخری سانس، اور آخری سانس پر بھی وہ فرما دینا کہ تو ہمارا ہے۔ تو پھر کہیں گے زندگی دا مول پہ، اور یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر اونٹ ہمارے پاس آ گیا تو ہم اسے اپنا کہہ رہے ہیں تو بھی تو آنا، لفظوں سے کیوں کھیلتے ہو؟ 2 گھڑی محفلوں میں بیٹھ کے دل موم ہوا اور باہر نکلے اور پھر وہی رنگ وہی ترنگ، کیوں؟ یہ ہمارے لیے پیام ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے میسیج ہے، رہنما اصول ہے کہ اگر اونٹ آیا کسی کا مول بھی پاتے تیرا نہ پاواں گے، پھر اسے ہم نے اپنا کہہ دیا، جے یار فرید قبول کرے، اپنا بھی کہہ دیا، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ تو خیر فرما اونٹ تو اب ہمارا ہے، اور جا ہم نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا، اللہ کے لیے تمہیں آزاد کیا۔ تو وہ جا رہا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیچھے اور کہہ رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ سبحان اللہ، یہ عنایات، یہ قریبی ہے۔ زندگیوں میں پیار لائیے، نفرتیں بہت ہیں، کچھ گلاب کھلائیے، کانٹے بہت ہیں، کچھ لہجوں میں نرمی لائیے، شدت بہت ہے، کوئی ایک دوسرے کا دکھ سکھ سننے والے ہم بنے، کسی کے کوئی دکھ نپٹانے والے بنے، دکھ بانٹنے والے تو کئی ہیں۔ ہاں وہ خواجہ غلام فرید بھی کہہ گئے کہ کہنو آل سناما دے، کوئی محرم راز نہ، کیا مسئلے ہوں گے جن بابوں کو۔ اور حضرت سلطان الفقر نے کیا فرمایا؟ دل دا محرم کوئی نہ لبھیا، جو لبھیا سو غرضی ہو۔ سلطان الفقر نے فرمایا دل دا محرم کوئی نہ لبھیا، جو لبھیا سو غرضی ہو۔ معمولی سی بات ہے، پیار رکھیں، اس امت کو محبت کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو شفقت کی ضرورت ہے۔ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، صوفیہ کہتے ہیں بہت ایک بکری میں کر دیے دی کھال بھی پٹھیاں ٹنگ کے لاندے۔ صوفیہ سمجھاتے ہی ان کا انداز ہی نہیں ہے، وہ کسی نے بھی ایک ٹنگ کے کھال نہیں لانا جنہاں میں آگے نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر انج ہو کہ مڑ تمبا واجدہ ہے پھر تو ہوتا ہے۔ پھر کبھی جا کر اس پوزیشن پہ آتے ہیں، نفرتوں کو، عداوتوں کو دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں عداوتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گوانڈی نالوں بڑا رشتہ دار کوئی نہیں سی، یہ میرے بزرگ مجھ سے زیادہ جانتے، گوانڈی نالوں بڑا رشتہ دار کوئی نہیں سی، اور اب محلوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کون کہاں رہتا ہے، کیسے کیسا نہیں ہے۔ واپس لائیں، صرف رونے سے بھی بات نہیں بنے گی کہ ہائے کیا ہو گیا، بلکہ
ہاتھ کو آگے بڑھا کر، قدم کو آگے بڑھا کر ماحول کو بدلا جائے۔ پھر شروع کر دیں، وہ جب گھر میں چاول ہفتے بعد 15 دن بعد بنتے تھے، ہفتے میں بھی نہیں بنتے تھے، 15-20 دن بعد، تو وہ چھوٹی چھوٹی وہ کیا اس کو بولتے ہیں، تھوڑے ہلکی سی بادامی کلر کا جیسے یہ پتا ہے نا، ایسی ایک لوہے کی پلیٹیں ہوتی تھی گھروں میں اس دور میں، باقی مجھے تصور کم، پھر سٹیل سلور بھی، تو وہ اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں ہمارے گھروں کی بیویاں مائیں جو ہوتی پہلے، تو وہ ہر تھوڑے تھوڑے پلیٹوں میں چاول ڈال کے اس کے اوپر، یعنی وہ ڈش میں رکھ کے یا چھاتی میں رکھ کے اوپر پونا، تو کیا کرنا، وہ گھر کے بچے نے، یہ چھوٹی بچی نے، اے ماجا نو دیا، اے پاتا نو دیا، فلان نو دیا، چھوٹی چھوٹی پلیٹیں جاری۔ اچھا گھر میں خربوزے آ گئے، ایک خربوزہ اس کا، ایک اس کا، ایک اس کا۔ شام کو اس کو ہمارے سیانے لوڈے ویلا کہتے سن، لوڈے ویلے، ہاں یہ 3-4 کے آس پاس، تو دیگچی پکنی چائے کی، تو بیبیاں آگے بیٹھی ہوئی ہیں، پیالیاں رکھی، چائے چل رہی، لے آؤ واپس یہ وقت، بڑا اچھا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو ملتے ہیں مقابلے کے لیے، میں نے کیا پہنا، تم نے کیا پہنا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ تینوں کیوں انجوائے، چل میں تم 100 روپیہ دے دیے، تو ایک کام اپنا کر لیں، دکھ بڑھتے تھے، دکھوں کو بانٹیے، دکھوں کو بڑھاوا نہ دیجیے، مالک ہمارے حالوں پہ کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور ایک دعوت دے تو